चैप्टर नंबर 2 पे, और चैप्टर नंबर 2 का पहला टॉपिक है जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑफ, देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, चैप्टर नंबर 2, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, द टॉपिक नंबर 1 इन द चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले आज हम ये बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ बिजनेस कौन कौन से होते हैं। देखिए आप सब बच्चे जानते हैं, जब से इंसान ने इस दुनिया में कदम रखा है, डायनेमिकली हर चीज ग्रोथ जो है उसको वो डेवलप हुई। तो जाहिर बात है टाइप्स ऑफ बिजनेस के अंदर भी तब्दीलियां आती रही हैं, जैसे जैसे इंसान का इर्तिका हुआ है तो दुनिया में बिजनेस में भी तब्दीलियां आई हैं। तो देखिए इसके अंदर एक आसान सा बिजनेस है जो कदीम जमाने से है, जिसमें एक अकेला बंदा खुद ही मैनेजर बन जाता है, अपने कारोबार का उसको मैनेज करता है और खुद ही वो उसका ओनर भी होता है। ऐसे पर्टिकुलर बिजनेस को जिसमें मालिक खुद ही कारोबार चला रहा होता है, हम इसको कहते हैं ये सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा, इसके अंदर आप इसको आसान अल्फाज में, पिछले चैप्टर में आप आसान अल्फाज में इसको एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। एक अकेला बंदा कारोबार को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है बच्चों, एक अकेला बंदा कारोबार को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, तो ये है सोल प्रोप्राइटरशिप। यानी इसका मतलब ये है, ये ऐसे ही है जैसे कि आपके ज़हन में ख्याल आया कि यार आजकल ना शूज बड़े बिक रहे, तो मैं एक आउटलेट लेता हूँ, शूज अपने बनवाता हूँ और वहां रख के बेचूंगा। तो ये कौन सा बिजनेस है? सोल प्रोप्राइटरशिप। क्योंकि आप खुद ही इसके मैनेजर हैं, आप खुद ही इसके ओनर भी है, यानी मालिक भी खुद ही है और ओनर भी खुद ही है। तो ये क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप। कारोबार आपने चलाना है और चंद एक वर्कर रख लीजिए। लेकिन इससे एक बात ये भी जाहिर हो रही है कि गार्डन थोड़ा सा क्या है? छोटा बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है? छोटा कारोबार है, ज्यादा बड़ा कारोबार नहीं। क्योंकि अकेले बंदे के पास कितने को पैसे हो सकते हैं? अकेले बंदे के पास पैसे थोड़े होंगे, आमतौर पे ऐसे ही होता है। ज्यादा छोटा कारोबार, क्लियर हो? लेकिन जब कारोबारों की या बिजनेसेस की इर्तिका शुरू हुआ और फील किया गया कि एक बंदे के पास पैसा थोड़ा होता है और कारोबार छोटा रहता है, तो इंसानों ने एक नया कारोबार इजाद किया या एक नया तरीका, जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। जिसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप यानी शराकत दारी। पुराना है, जिसको आप इंग्लिश में शराकत दारी कह सकते हैं, उर्दू में आप पार्टनरशिप कह सकते हैं, पंजाबी में आप इसको जो है कह सकते हैं भाई वाली। भाई यानी भाई होता है, भाई को भाई कहते हैं, है ना जी? तो इसको कहते हैं भाई वाली। है जी बच्चों, मुश्किल बात तो नहीं है। यानी तीन दोस्त मिल गए, तीन भाई मिल गए, तीन मोहल्लेदार मिल गए, तीन जानने वाले मिल गए और तीनों ने मिलकर क्या किया? एक कारोबार सेट कर दिया और तीनों ने अपना सज्जा मिला लिया, यानी अपना चंदा मिला लिया, अपना कारोबार मिला लिया या अपना सरमाया मिला लिया, और तीनों ने अपना सरमाया एक जगह इकट्ठा कर लिया और अपनी अपनी जिम्मेदारियां भी तय कर ली। रिस्पॉन्सिबिलिटी। पार्टी में आमतौर पर सारे ही पार्टनर एक्टिव होते हैं, काम बांट लेते हैं, पैसा भी बांटते हैं और जिम्मेदारियां भी बांटते हैं। इसको हम कहते हैं पार्टनर। तीसरा तरीका जो है ना, वो बड़ा जबरदस्त तरीका है। उसको हम कहते हैं कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं? बिजनेस को कॉर्पोरेट बना देते हैं। बिजनेस को कॉर्पोरेट बना देते हैं, यानी एक बिजनेस है,
ٹھیک ہے جی. یعنی بزنس کا کانسیپٹ ایسے کہ جیسے یہ ایک بلڈنگ ہے، یہ ہمارا کاروبار ہے، ہم نے اسے کارپوریٹ کا درجہ دے دیا. کس کا درجہ دے دیا؟ کارپوریٹ. تو کارپوریٹ کا درجہ دیتے ہی سمجھیے کہ یہ کمپنی نہیں، یہ ایک شخصیت بن گئی. یعنی اس کی، ٹھیک ہے، اس کی ایک شخصیت بن گئی. یعنی لمیٹڈ لائبلٹی. لمیٹڈ لائبلٹی. لمیٹڈ لائبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کاروبار ہوگا جس کے اندر کاروبار کی اپنی ایک پرسنالٹی ہوگی. کاروبار کی اپنی ایک پرسنالٹی ہوگی. پہلے کاروبار میں تو آپ اکیلے ہیں، چھوٹا کاروبار ہے، اپنا ہی سرمایہ، اپنے سب کچھ ہے. دوسرے کاروبار میں پارٹنرشپ ہے، مل بانٹ کے کام، مل بانٹ کے پیسہ اور مل بانٹ کے نقصان برداشت کریں گے. لیکن جو آخری کاروبار ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یعنی فرض کریں کہ یہ بلڈنگ پیکیجز کی ہے. بچے خاموش ہو جائیں. اچھا، یہ بلڈنگ جو ہے پیکیجز کی ہے، تو پیکیجز کو کارپوریٹ کا درجہ مل گیا تو ہم نے اسے ایک شخصیت بنا دی، پرسنالٹی بنا دی. اب پیکیجز معاہدہ کر سکتا ہے. یعنی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے میرا پیکیجز کے ساتھ ڈیل ہو ہے، تو بلڈنگ کے ساتھ ڈیل ہوگا؟ نہیں، اس کی ایک پرسنالٹی بن گئی ہے. اب اس کی جو شخصیات ہیں وہ اس پرسنالٹی کے اندر کام کریں. تو میرا پیکیجز سے معاہدہ ہو گیا ہے، پیکیجز نے میرے پیسے دینے ہیں. اب پیکیجز بتا تھوڑی ہے، پیکیجز کیا ہے؟ ایک کارپوریٹ ہے، یعنی ایک کمپنی ہے جو لمیٹڈ لائبلٹی ہے. تو ایک تو بات یہ ہوگی، پہلی بات یہ سمجھ آ گئی کہ لمیٹڈ لائبلٹی کیوں بنائی؟ کہ کاروبار کے نام کو شخصیت کا درجہ دے دیا ہے. اور کاروبار کا نام جو ہے وہ ہر کام کر سکتا ہے، معاہدے کر سکتا ہے، ڈیل کر سکتا ہے، اپنے نام پہ جائیداد خرید سکتا ہے. یعنی پیکیجز پلاٹ بھی خرید سکتا ہے. کہ آپ کہہ سکتے ہیں ڈیفینس روڈ میں بڑا سا پلاٹ کس کا ہے؟ یہ پیکیجز کمپنی کا پلاٹ، یعنی کمپنی نے پلاٹ بھی خریدا ہوگا. حالانکہ یہ کمپنی کیا ہے؟ پریکٹیکلی تو کسی انسان کا نام نہیں ہے. پریکٹیکلی تو اس نام کا کوئی دنیا میں شخص نہیں ہے جس کو آپ پیکیجز کہہ دیں گے یہ پیکیجز بیٹھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے، یہ ہے کمپنی. لیکن وہ کمپنی معاہدہ بھی کر سکتی ہے، وہ کمپنی ڈیل بھی کر سکتی ہے، اور وہ کمپنی وہ تمام معاہدے اور ڈیلز کر سکتی ہے جو ایک انسان کر سکتا ہے. یہ ہم نے اسے شخصیت کا درجہ دے دیا، ہم نے اسے اینٹیٹی بنا دیا. کیا بنا دیا ہے؟ اینٹیٹی بنا دیا، سیپریٹ اینٹیٹی بنا دیا. اچھا، یہ سیپریٹ اینٹیٹی بنانے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی اسے سیپریٹ شخصیت دینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اسے علیحدہ نام دینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا ایک فائدہ بہت بڑا ہے. آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جب بھی ہم انفرادی طور پہ کاروبار کرتے تھے قدیم زمانے میں، اور اکثر فلموں میں دیکھا ہوگا، کاروبار میں غلطی ہو گئی انٹرپرینور سے. کاروبار میں غلطی ہوئی، انفرادی کاروبار کرنے والوں سے غلطی ہوئی. اب نقصان ہو گیا، لوگوں کے پیسے دینے. وہ کیا کریں گے؟ وہ اس کے گھر پہنچ جائیں گے، اس کا گھر نیلام کر دیں گے، اس کی گاڑی نیلام کر دیں گے، اس کے ایسٹ نیلام کر دیں گے، اور اپنا پیسہ ریکور کر دیں گے. کہ آپ بھی تمہیں ہمارے پیسے دے رہی ہے، اور آپ بھی تمہیں ہمارے پیسے نہ دیے، ہم کورٹ میں تیرے گھر پہنچ جائیں گے، اور کورٹ والا آئے گا پہلے آ کے آپ کے گھر کو نیلام کر دیں گے اور اس کے پیسے سے دلوائیں گے. یہ ہے بینکرپسی کی کیس جب اکیلے کاروبار. اچھا، پارٹنر میں بھی کیا ہوگا؟ اگر آپ نے کسی کو پیسے دینے نقصان کر دیا، کوئی پارٹنر ان کے ہاتھوں لڑ گیا، کوئی پکڑ کے اندر کر دینا، کہنا باقی کے بھی دو لے کے آؤ، پہلے یہ پیسے ادا کرو تو پھر جاؤ. ٹھیک ہے؟ اس طرح پھر کیا ہوگا؟ ہر بندہ کاروبار کے فیصلے کرنے میں رسک نہیں لیتا. چھوٹے چھوٹے کاروبار کرے گا، رسک نہیں لے گا. اب رسک نہیں لے گا تو بڑے کاروبار ہو نہیں سکتے. اس طرح تو کوئی بندہ ایئر لائن نہیں بنائے گا. وہ بولا ایئر لائن نہ بناؤ، وہ جو آدمی کا تو پیسے کی نہیں جانتے. ٹھیک ہے؟ شپنگ کمپنی نہ بناؤ گا، جہاں ڈوب گیا تو کیا ہوگا؟ اس طرح پھر رسکی کام کوئی نہیں کرے گا. لہٰذا پھر کیا کیا گیا؟ اس مسئلے کے حل کے لیے کمپنی بنائیں گے، اور کمپنی کو شخصیت دے دی گئی، پرسنالٹی. اب اگر کمپنی نے کسی کے پیسے دینے ہیں تو اس کے اندر کام کرنے والے مینیجر کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. کمپنی میں تو امپلائی ہوں، اس سے تنخواہ لیتا ہوں، تو کمپنی سے جا کے کلیم کر دو کمپنی کے خلاف. ٹھیک ہے بات؟ اچھا، اب وہاں پہ تو پڑے گئے مالک کو اندر کر دیتے تھے جیب میں پیسے دینے، وہاں پہ مینیجر کو اندر نہیں کر سکتے، جرمانہ کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس نے خود تو جرم نہیں نہ کیا، کمپنی میں پیسے دینے.
تو وہ تو ریپریزنٹیٹیو ہے کمپنی کا, وہ تو کمپنی کا اسپوکس پرسن ہے. ایکچولی تو کمپنی ہے نا شخصیت ہے. اور ایک اور فائدہ ہو گیا, پہلے نقصان ہو تو مالکان کو بھرنا پڑتا تھا, اب نقصان ہو تو شیئر ہولڈر کے گھر میں آئے گا. یہ پی آئی اے نے کتنا نقصان کیا, میرے شیئر ہیں اس کے اندر, اسی بندے نے آ کر کمپٹیشن میں کر لوں تا جہاز چلے آئے ایسے پرندے مرے ساڈے پیسے کرو. ٹھیک ہے, یہاں وہ لیٹ کی تک سواریاں آ گئی, سر لیٹ کی تک چل پیسے دے, ایسا ہوا نہیں. کیونکہ اب لمیٹڈ لائبلٹی, میرا نقصان اتنے ہی جتنے پیسے میں نے پی آئی اے میں لگائے, میرا نقصان اتنے ہی جتنے میں نے کیپٹل میں پیسے لگائے, میرا نقصان اتنا ہی جتنا کہ میں نے اصلی بینک میں پیسے لگائے, ہے نا جی. یہ بولتے بولتے بتا گیا کہاں کہاں پیسے لگائے. اچھا تو کہنے کا مطلب یہ ہو گیا میں نے نہیں لگائے, میرے تو شیئر کبھی اپلائی کر کے نکلتے ہی نہیں, تو بیگم کو اپلائی کرو, میرے بیگم کی نکلتی. اچھا تو کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ وہ نقصان میں نہیں بھولوں گا, میرا نقصان وہی جو میں نے پیسے دے دی. لہٰذا لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کے دو فائدے, ایک تو رسک لیں گے, تھوڑا رسک لے سکیں گے, دوسری بات نقصان کی صورت میں اس کے شیئر ہولڈر, اس کے مینیجر آزاد ہیں. کمپنی کی بلڈنگ بیچ لو, کمپنی کے پلانٹ بیچ لو, کمپنی کا پلانٹ بیچ لو, کمپنی کو لوٹ لو اور اس میں سے پیسہ نکالو, بلکہ ہمارا بھی ضرورت لگا ہوا ہے جتنا. دس از وٹ ان کیس آف بینکرپسی. لیکن یہاں بینکرپسی بھی تو کون ذمہ دار ہے, وہاں بینکرپسی بھی تو کون ذمہ دار ہے. اور اگر کمپنی میں بینکرپسی ہو گئی تو کوئی ذمہ دار نہیں سوائے کمپنی, صرف کمپنی کے ایسٹ جائیں گے, آپ کے گھر کوئی نہیں آئے گا, آپ کی گاڑی کو ہی ضرورت ہوگی, آپ کا گھر کو ہی ضرورت ہوگی. تو یہ اس لیے اس کو کہتے ہیں یہ سیف موڈ ہے کاروبار. اب آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہے, کتاب نے لکھا ہے کہ when entrepreneur establish business they must decide the form of business ownership. اگر آپ بزنس بنا رہے تو آپ ایک بار یہ سوچیں آپ نے کاروبار کون سا کرنا ہے. اس کی تین زیادہ شکلیں نظر آتی ہیں. ایک شکل آتی کون سی, ایک کون سی, اور ایک آ گئی کارپوریٹ لمیٹڈ لائبلٹی. اور اگلا سارا چیپٹر صرف ان تین چیزوں پہ کام کرنا ہے, بہت چھوٹا سا چیپٹر ہے. اچھا بچوں, اب سب سے پہلی بات آ گئی کہ یہ تین جو ہے اس کے اندر کیا فرق ہوتا ہے آرگنائزیشن میں. یعنی if you want to see the difference between کہ کون سے فیچر ہیں جو بزنس کو ڈسٹنگوش کرتے ہیں, تو کہتے ہیں فیچر آف بزنس. فیچر کا مطلب کریکٹرسٹکس, فیچر کا مطلب کریکٹرسٹکس, ٹھیک ہے, کریکٹرسٹکس دیٹ, یعنی آپ انگریزی میں کیا کہہ سکتے ہیں, خصوصیات, کیا کہہ سکتے ہیں, خصوصیات. ٹھیک ہے جی. تو کریکٹرسٹکس فیچر دیٹ ڈسٹنگوش مختلف کر سکتا ہے, فیچر دیٹ ڈسٹنگوش ون بزنس فرام ادر. ون بزنس یا ایسے کر لیتے ہیں ون آرگنائزیشن, ون آرگنائزیشن زیادہ اچھا, ون آرگنائزیشن فرام ادر. جی بچوں مشکل ہیڈنگ تو نہیں لکھ دیا کیا, وہ فیچر جو ایک کا آرگنائزیشن میں نے پڑھائی تھی پچھلے چیپٹر میں اس کی اسپیشلی, کہ جب یہ لفظ آئے تو آپ کو مسئلہ نہ ہو, یاد ہے نا. تو آپ بے شک آج جا کے آرگنائزیشن کے جو میرا ٹاپک ہے اس کے اندر پھر سن لینا, اگر آپ کو بھولا ہو تو پھر سن لینا. تو آرگنائزیشن جو ہے, ایک آرگنائزیشن دوسری سے کس طرح مختلف ہے, یا کن خصوصیات کی بنیاد سے ایک آرگنائزیشن کو دوسرے سے مختلف قرار دیا جا سکتا ہے. یہ مطلب نکلا نا, کن خصوصیات کی بنیاد پہ ایک آرگنائزیشن کو دوسرے سے مختلف کہا جاتا ہے. ان میں سب سے پہلے ہے پرپس, ٹھیک ہے, جس کو اردو میں آپ پرپس کہتے ہیں اور انگریزی میں مقصد. ٹھیک ہوگا, مقصد. اچھا تو دیکھیے دو طرح کی آرگنائزیشن ہے یہاں پہ, یعنی جو کتاب میں ذکر ہے, کتاب میں ذکر ہے ایک ہے بزنس آرگنائزیشن, ایک ہے بزنس آرگنائزیشن, اور دوسری ہے پبلک سیکٹر آرگنائزیشن. پبلک
सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। अब आप सब बच्चे जानते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनी है कारोबार के लिए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बनी है? कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए। तो जब ये बिजनेस के लिए बनी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल मकसद है प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन हुकूमत ने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, हुकूमत की ना पब्लिक सेक्टर, जैसे पाकिस्तान रेलवे है, रेलवे है, पोस्टेज पाकिस्तान की, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह वासा है, वासा को आप समझे नहीं, ये बहुत मशहूर कंपनी, बल्कि जब भी अमेरिका और पाकिस्तान में फर्क निकाला जाता है तो बताया नहीं जाता है कि इनमें सिर्फ एक ही फर्क है कि अमेरिका के पास नासा है और हमारे पास वासा है ना जी। लेकिन वो एक अलग बात है कि नासा स्पेस रिसर्च का काम करती है और वासा सिर्फ टैंकियां और गंदे पानी साफ करती है, पानी का। बड़ा नहीं, फर्क सिर्फ एन और डब्ल्यू का। अच्छा जी, तो हुकूमत ने कुछ इदारे बनाए हैं, रेलवे हो गया, पोस्टेज हो गया, जहां वासा हो गया। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है बेसिक सर्विसेज आवाम को पहुंचाई जा सके। क्या? बेसिक सर्विसेज टू पब्लिक, तो बेसिक सर्विसेज टू पब्लिक। अच्छा, सो पर्पस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्या मकसद? प्रॉफिट कमाना। और हुकूमती इदारे, उनको हम पब्लिक क्यों कहते हैं? जो हुकूमत पब्लिक बनाती है ना, हुकूमत पब्लिक बनाती है। लेकिन अगर आप नून लीग को वोट दिया तो नून लीग की हुकूमत आ गई, पीटीआई को देंगे पीटीआई की हुकूमत आ जाएगी, पीपल्स पार्टी को वोट देंगे पीपल्स पार्टी को, तो हुकूमत पब्लिक ने बनाई ना है। तो पब्लिक सेक्टर, और उसके अंदर क्या है? रेलवे, पोस्टेज, वासा, ठीक है जी। इसका मकसद क्या है? बेसिक जरूरियात पूरी की जाए। जैसे मेट्रो बस सर्विस क्या जरूरियात पूरी करेगी? ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट इस लेवल की पाकिस्तान में थी नहीं, ट्रांसपोर्ट बैगनी कर दी, वो इंसानों को मुर्गियां बना के लेके जाते। बल्कि इसमें मशहूर एक वाकया है कि जब मेट्रो नहीं थी तो एक मजदा वैन में एक बंदे को बैठाया, उसकी कमर कबड़ी थी, टेढ़ी, जब तक उतारा उसकी कमर सीधी हो नहीं समझे बात। तो उसके अंदर एक तो इंसान और एक ये, अच्छा बात क्या करते थे कि एक बंदा बैठा ना और देखा मेरा कपड़ा हो गया, उसकी कमर के ऊपर आपने बैठ गया, उसको मुर्गी बना दिया और उसको मुर्गी बना के बैठ गया। ऐसे इंसानों के साथ मिलकर अल्लाह ताला जज़ाए खैर करे जिन लोगों ने हमें ये इतनी अच्छी बस सर्विस दी। और पहली दफा दुनिया में हुआ है कि गरीब की बस ऊपर जा रही है और अमीर की गाड़ी दुनिया नहीं है। तो मतलब हमारे मुल्क में पहली दफा हुआ है कि गरीब बस पे बैठ के ऊपर से फास्ट जा रहा है और अमीर नीचे स्लिप पे आराम से जा रहा है ट्रैफिक के अंदर। तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस। तो ये बड़ा मजे का काम किया है तो। अच्छा बच्चों, अब ये आ गई ओनरशिप। तो सीधी बात है, पंजाब के पास पैसे थे, अब क्या करते? डैम पंजाब में बन नहीं सकते, तो यार मोटर बनाते। सेकेंडली कुछ दबाव नहीं था दुनिया का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती कोई नहीं है। वो कहते कि आपके मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर ही कोई नहीं है, ना तो हवाई ट्रेन है कि ना कुछ होता। दिल्ली में बन गई थी, बॉम्बे में बन गई थी, बांग्लादेश भी प्लान कर चुका है, काबुल में अफगान भी वो अमेरिका भी प्लान कर रहे थे। और क्या करते हो? ऐसी धोती पा के बैठे नहीं यार, अगर उन्होंने टाइम लगा ली अपनी थोड़ी सी फैला रहे थे, कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वहां से भी इन्वेस्टमेंट करेगा ना। क्या फायदा बच्चों? हम ये बोलूं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बुलाए, प्लीज इन्वेस्ट इन अवर कंट्री। वो आना जाना कितने कहते होता है ऐसे थोड़ी इन्वेस्टमेंट आती, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे तो कोई इन्वेस्टमेंट करेगा ना बच्चों। क्या ख्याल? इसलिए बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। इसलिए आपने देखा होगा जो केपीके में गवर्नमेंट है इमरान खान साहब की, इमरान साहब की थी केपीके में, उन्होंने भी बनाई थे। क्योंकि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ना देंगे तो बड़ा पोर्ट लगेगा कंट्री। इससे फिर हमें पिशावर में भी बनानी पड़ी, तो पिशावर में भी बना ली। आगे तो की इख्तिलाफात है, हमने तो नेशनल लेवल पे सोचना है ना। क्या ख्याल है बच्चों? अच्छा जी, पब्लिक हमारी ओनरशिप, मालिक कौन है? यानी आप अंग्रेजी में कह रहे मालिक कौन है और उर्दू में कह रहे ओनरशिप किसकी है? अच्छा, तो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन
and then corporation. अब देखिए बच्चों, बात बड़ी सिंपल सी है, क्या कि जो तो है आपकी कंपनीज, कंपनीज आमतौर के लिए मालिक कौन होता है उसका? शेयर होल्डर। यहाँ तो मेजर शेयर होल्डर हो सकते हैं कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और अगर ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो फिर इसके शेयर होल्डर ज्यादा होंगे। प्राइवेट में इस तरह होता है कि जैसे हम 7 लोग मिल गए और हमने सातों ने इतने पैसे डाल दिए कि किसी और के पैसे लेने की जरूरत नहीं, तो ये प्राइवेट लिमिटेड है ये लिमिटेड लायबिलिटी, लेकिन ये सातों का शेयर, हम सातों डायरेक्टर है, चाहे वो डायरेक्टर लगे, चाहे अपने बेटे को बना दे, भाई को बना दे, उसको कर देना। दूसरा तरीका क्या है? बहुत ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर लें, जैसे लाहौर के सारे लोग ही शेयर खरीदते हैं 1000 को 2000, तो इसको क्या कहेंगे? ये पब्लिक लिमिटेड का। लेकिन दोनों सूरतों में मालिक कौन है? शाबाश, शेयर होल्डर्स। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आगे बच्चों क्या चीज? पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का मालिक कौन है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट किसकी रिप्रेजेंटेटिव है बताइए? गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक की रिप्रेजेंटेटिव है, यानी हकीकत में इसकी मालिक अवाम है। हकीकत में इसकी मालिक अवाम है। ये जो मेट्रो है, ये जो रेलवे के डब्बे, सब के हम सब मिल के पूरे पाकिस्तान का लोग हम मालिक है, ये हमारी मिल्कियत है। तो जब लोग आग लगाते हैं, सिग्नल तोड़ते हैं, तो किस चीज का नुकसान कर रहे हैं? अपने ही नुकसान कर रहे हैं। तो आप पूरी तो मालिक है, आपके तो पैसों से बना, ठीक है। नहीं वो कहते मैंने मुझे टैक्सी दिया जाएगा, मैं तोड़ूंगा। लोग भी कई भी तरह की जज्बाती होती है बच्चों। अच्छा, अब बच्चों बात आ गई किसकी? बात आ गई कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। इसकी बात आ गई कॉर्पोरेशन की। अच्छा, कॉर्पोरेशन के मालिक उसके मेंबर होते हैं। कॉर्पोरेशन के मालिक इसके मेंबर होते हैं। अच्छा भाई, जरा आप ये बताइए कि आपको इन सारे फॉर्मेटों में कौन सी चीज ऐसी है जिसका नहीं पता? कंपनी को पता है? अच्छा, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का पता है? अभी बात हुई पाकिस्तान रेलवे। अच्छा, और आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर दोनों की समझ आई है? इसकी भी समझ आई, इसकी भी समझ आई, इसकी भी समझ आई, इसकी भी आई। कॉर्पोरेट की समझ आई? कॉर्पोरेट की समझ आई है ना, इसको समझते हैं। कॉर्पोरेट के मालिक कौन होते हैं? उसके मेंबर। तो आज जरा हम कॉर्पोरेट बना के देखते हैं कॉर्पोरेट कैसे बनता है। फर्ज करें आप सब बच्चे गांव से आए, मन कर गांव से। अच्छा, तो आप सब बच्चे गांव से आए, आपके पास लाहौर में कोई घर नहीं है, आप कहते हैं हमें कॉर्पोरेटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉर्पोरेटिव बनाते हैं। हम कहते हैं चलो जी इसका नाम कर देते हैं हारिस कोऑपरेटिव प्राइवेट सोसाइटी। हारिस कोऑपरेटिव, ठीक है जी। हारिस कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, प्राइवेट क्यों लिखे? हारिस कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हम क्या करते हैं कि मैं आप सब बच्चों से कहता हूँ कि कल आप सब बच्चों ने 20-20 लाख रुपए घर से लेके आए, तो आप सब बच्चे 20-20 लाख रुपए घर से लेके आ गए। जरा दे देते इसको 100 के साथ, कितने पैसे हो गए? शाबाश शाबाश। ये देखो ना, 200 करोड़। अगर 200 करोड़ नहीं हो गए, मेरे भी तो 20 डालो ना। 202 करोड़ हमारे पास आ गया। करोड़ बड़ा वर्ड होता है, पानी मुंह में रखो, करोड़ में गरारा होता है, करोड़। अच्छा, अब देखिए 200 करोड़ में इकट्ठा हो गया 20-20 लाख रुपए से। अब हमने क्या किया? अब हम चले गए राइविंग रोड में, आपके मशवरे से वहां जाके देखा मेन पे सड़क है, जमीन बड़ी महंगी मेन, लेकिन हम देखते हैं कि ये सड़क जा रही है, ये ऐसे नहीं जा रही है ना, जा रही ये सड़क जा रही राइविंग रोड। इसके अमेरिका ने यहाँ पे ढीला सा रहता है जमींदार, अगर नहीं मैं जमीन बेचनी, मेरे से जुआई बड़ा काम कर हिसाब में। चलो ठीक है, हम वो जमीन खरीद लेते, सब ले लो, ये सबकी। अच्छा, अब आप पैसे देके पता क्या बन चुके हैं? इसके मेंबर बन चुके हैं। और आप हर एक को एक फाइल दे दी मैंने, मेंबरशिप नंबर लॉट को। अब हमने इसके अंदर क्या कर दिया? प्लॉट बना दिए, कनाल के बीच में ग्राउंड भी रख लेते हैं
ٹھیک ہے جی. اور ہم نے کنال بنا کے پلاٹ رکھ دیے, سڑکیں بنوا دی اسی پیسے سے, اس کے اندر گیس کے پائپ ڈال دیے, بجلی کی تاریں ڈال دی, تو بجلی والوں سے کہا چلو ہماری بجلی نیپرا والوں بجلی چیک کرو اور بجلی کا کنیکشن دو. انہوں نے کنیکشن جوڑ دیا باہر سے, اندر ہم نے ان کی وائرنگ کی ہوئی. اب نیپرا نے ٹیبل میں لیا, بل کس کے آئے گے, لیس کو گئے. گیس کا پائپ ہم نے باہر چھوڑا ہے, سوئی گیس ہونے سے کہا, انہوں نے آگے اپنا ٹرمینل بچھایا, آگے گیس ویلڈنگ کی اور گیس گیس شروع ہو گئی. اب ہمارے کے پاس کیا گئے کہ کنال کا چاروں طرف ہم نے باؤنڈری وال بنا دی, ایک ہم نے خوبصورت سا گیٹ لگا دیا. آپ یہ کیا ہو, گیٹڈ کمیونٹی بن گئی. کیسا زبردست آئیڈیا, کل پیسے لے کے آئے. اچھا بچوں, تو یہ بن گیا کیا بچوں, آرس کوآپریٹو سوسائٹی, اور ہم نے ایک سوسائٹی بنا دی. اب ہم سب ملتا ہے. اب یہ ہوگا کہ اس کی سڑکیں بھی ٹوٹیں گی, تو سامان بھی خراب ہوگا. ایک تو یہ حل ہے کہ ہم نے اس کے کچھ ایریا کو کمرشل ڈکلیئر کر کے وہاں زمینیں نہ بیچے, دکانیں بنا کے کرایہ پہ دے دیں. وہ کرایہ ہماری آمدنی بن جائے کوآپریٹو. یہ سب سے اچھا طریقہ ماڈل ٹاؤن نے یہ کیا ہوا. اس ماڈل سب سے ریچ سوسائٹی ہے میرے دل میں. تو انہوں نے کیا کیا, مین کی جگہ ساری پہلے کمرشل کی, جب کمرشل کیا ہوگا نہیں ممبر کا کمرشل کرنے کا نہیں, کمرشل زمینیں ہماری ہیں, بینک اسکوائر ہو گیا, جو بھی اس تک کے کرایے ہمارے پاس ہے. تو کرایہ کیا دیں گے, آمدنی. اس سے ہم سیکورٹی گارڈ رکھیں گے, کچھ ممبروں سے بھی لیں گے مہینے کا, اسٹریٹ لائٹ کا, مسجد فنڈ, یہ وہ کچھ لیں گے. اس طرح یہ ایک پیسے آ جائیں گے ہمارے پاس, اور ہم اس کو کیا کریں گے, مینٹین. اس کا سربراہ کون ہوگا, اس کا سربراہ ہوگا چیئرمین. وہ چیئرمین جو ہے ہر 3 سال بعد الیکشن ہوگا یہاں پہ بھی, جیسے وہاں جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں ہوتا ہے. ممبر ووٹ ڈالیں گے آگے, کوآپریٹو کا ایک نمائندہ آئے گا ایل ڈی اے کا, وہ پہلا ووٹنگ کرائے گا, اور الیکشن ہونے کے بعد جس کو ووٹ زیادہ پڑے گا چیئرمین بن جائے گا. اس کے ساتھ سیکرٹری بھی ہوگا, جنرل سیکرٹری ہوگا, فائنانس سیکرٹری ہوگا, تاکہ اور فائنانس سیکرٹری عام طور پہ اکاؤنٹنٹ وہ ہوتا ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو جائے, کوئی انکم وغیرہ ہو جائے, تاکہ کام چلا سکے. کلیئر بچوں, اس طرح یہ پورا نظام چلنا شروع ہو جائے گا. تو پتہ چلا کوآپریٹو کیا ہے. اچھا, اب کوآپریٹو کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں کاروبار کرے یا گھر میں کام کرے, یہ تو ہاؤسنگ, یہ سب سے آسان ہے. اس کے میں سمجھا رہا ہے, ہم کوآپریٹو بینک بھی تو بنا سکتے ہیں. اپنے پیسے سے ایک بینک بنا لیتے ہیں 20-20 لاکھ کا. اس کا مقصد کیا ہے, بچوں کو باہر کے لیے لون دینا. تو ممبر کو لون ملے گا, باری بار جا کے کورس کرتے واپس آ جاؤ اور پیسہ واپس کرو, پھر دوسرے ممبر کو دے. کیا حال, یہ بھی ہو سکتا ہے. ایون یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں جوس اچھا نہیں ملتا سی, ہم سب اپنے پیسے بلائے اور کوآپریٹو جوس صاحب بنا, وہ صرف ممبر کو جوس بنا کے دے. تو ممبر کے لیے جوس ہوگا مینگو کا 50 روپے کا. دیکھیں ہم نے ملازم بھی اپنا رکھا ہے, اکوپمنٹ بھی ہمارا, پھل کے پیسے بھی ہمارے, باہر سے بھی آئے تو 300 روپے کا. اب ادھر سے ہم نے کمائی شروع کر دی نان ممبر سے. ممبر جب آیا تو اس کو ہم نے جوس, یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے, جوس کی دکان بھی ہو سکتی ہے. آپ ذرا سوچیں اس کے اوپر, ٹھیک ہے. یہ اوپر کا جو شیڈ ہے اس کے اندر ہم اپنے جوس شاپ بنائیں, سارے پیسے بلا بچوں, اور خود ہی اس کی نگرانی بھی کریں. بات سمجھ آ رہی تھی. اچھا, اب پتہ لگا کمپنیز کیا ہوتی ہیں اور پبلک سیکٹر بھی ہوگا, پبلک آرگنائزیشن, کوآپریٹو کا بھی آج کل نکل گیا. کوآپریٹوز کیا ہوتے ہیں, اب اس میں کبھی شک نہیں رہے گا, پکی بات ہے نا. اچھا چلو, اب بچوں آگے اس کی فنڈنگ. فنڈنگ کیا ہوتی ہے, فنڈنگ کا مطلب ہے اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا. اب سیدھی بات ہے جی, بزنس آرگنائزیشن کا پیسہ, بزنس آرگنائزیشن کا پیسہ کہاں سے آئے گا. بزنس آرگنائزیشن کا پیسہ اس کے شیئر ہولڈر دیں گے. وہ دیں گے شیئر ہولڈر کے پیسے سے کاروبار ہوگا نا جی. کیا حال ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ وہ قرضہ بھی لے سکتا ہے جی, لینڈنگ بھی کر سکتا ہے. یہ جو بڑے بڑے ادارے بینک سے قرضہ لے لیتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ یہ اپنا پروفٹ بھی تو یوٹیلائز کر سکتے ہیں نا. پروفٹ یا کیپٹل سرپلس جو ان کے پاس پڑا ہوا اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. 3 سورس ہو گئے. شیئر ہولڈر سے بھی پیسہ لیں گے, شیئر ہولڈر سے بھی پیسہ لیں گے, اور ویسے بھی قرضہ لے سکتے ہیں, اور پروفٹ بھی شیئر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنا ہی پروفٹ بھی یوٹیلائز ہو سکتا ہے. کیا حال ہے.
لیکن اگر یہ چیریٹی ہوتی تو پیسہ کہاں سے آتا؟ گرانٹ ملتی. چلے گورنمنٹ گرانٹ بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے کوئی فنڈ پرووائڈر بھی ہو سکتے ہیں. کیا حال ہے؟ بینیفیشریز بھی کچھ پیسے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جو بھی اس کے اندر چیریٹی, ہم اس کے اندر چیریٹی لکھ دیتے ہیں کہ چیریٹی ہی آتی ہے, چندہ وغیرہ کا. کلیئر بچوں؟ جب شوکت حالت میں ہے اس کو پیسے اکٹھے ہوتے ہیں بچوں, اسی سے وہ علاج کر دیتے ہیں دوسروں کو. پبلک سیکٹر, پبلک سیکٹر کی کمپنی کون چلاتا ہے؟ کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ اس کو پیسہ گورنمنٹ دیتی ہے. اچھا کارپوریٹو کو پیسہ کون دیتا ہے؟ ہاں کارپوریٹو چلتی ہے اپنے ممبرس کے پیسوں سے. جیسے آپ 20-20 لاکھ لے آئے, اس سے انشاءاللہ چلے گی کمپنی میں, چلے گی. ٹھیک ہوگا بچوں؟ نو پرابلم جی. تو اس طرح یہ آرگنائزیشن ہے یہ کام کریں. اچھا اب ہم یہاں سے پڑھ لیتے ہیں پرپز. پرپز کے اعتبار سے کہتا ہے بزنس آرگنائزیشن ایگزسٹ ٹو میک پروفٹ. یہ بات میں نے بتائی تھی. اینڈ پبلک سیکٹر آرگنائزیشن ایگزسٹ ٹو پرووائڈ benefit to the public such as good government and key services. کون سی سروسز؟ صحت, تعلیم, ٹھیک ہے جی, پولیس فورس تاکہ جرائم سمجھا سکے, اور نیشنل ڈیفنس کا اندر کے دشمن سمجھانے کے لیے پولیس اور باہر کے دشمن سمجھانے کے لیے فوج. ہاں کیا بچوں؟ باہر کے دشمن باہر. اچھا اب بچوں بات کیا ہو رہی تھی؟ اونرشپ. اونرشپ کہتے ہیں ڈفرنٹ ٹائپ آف اونرشپ. کمپنیز اونڈ بائی دیئر شیئر ہولڈر. کمپنی کے مالک انہیں شیئر ہولڈر ہیں. یہاں پہ یہ رہا, تو کمپنی کے مالک شیئر ہولڈر, ویئر پبلک سیکٹر آرگنائزیشن کے مالک گورنمنٹ, اور کارپوریٹو کے مالک ممبرس. پکی بات ہے؟ اچھا جی, کوآپریٹو سمجھ آ گیا. اب آگے فنڈنگ. فنڈنگ کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ فنڈنگ بزنس آرگنائزیشن obtain فنڈس کہاں سے؟ ورائٹی آف سورسز. کون کون سے سورسز ہیں؟ ایک تو اسٹاک مارکیٹ. اسٹاک مارکیٹ کا مطلب کیا ہے؟ شیئرز. اور دوسرا کیا ہے؟ ان کے پاس اپنے لانگ ٹرم فنڈ بھی پڑے ہوتے ہیں جو انہوں نے کمائے ہوتے ہیں. کیا حال ہے؟ اور وہ نیا شیئر بھی ایشو کر سکتے ہیں, اور وہ بینکوں سے بارنگ بھی کر سکتے ہیں. چیریٹیز پیسہ کہاں سے لے سکتی ہیں؟ یہ گورنمنٹ گرانٹ بھی لے سکتی ہیں. پرائیویٹ ڈونیشنز. ہم نے جب چیریٹی نہیں کرنا تو کیا لکھنا چاہیے تھا؟ ہمیں چیریٹی کی بجائے چیریٹی لوگوں کا ہمیں یہاں لکھنا چاہیے تھا ڈونیشنز. ٹھیک ہے نا؟ تو ڈونیشنز ملتے ہیں. ٹھیک ہوگا بچوں؟ تو ڈونیشن مل جاتے ہیں. ڈونیشن فنڈس. پبلک سیکٹر آرگنائزیشن obtain فنڈ فرام گورنمنٹ. ٹھیک ہے جی. اور کارپوریٹو کہاں سے لیتے ہیں؟ کارپوریٹو کہاں سے لیتے ہیں؟ ممبر سے. ٹھیک ہوگی جی بات. اکاؤنٹیبلٹی. کون کس کے سامنے جواب دہ ہے؟ who is answerable to you. سیدھی بات ہے. ہم آسان بات کرتے ہیں. پرائیویٹ آرگنائزیشن جو ہے یہاں, جو ہماری کمپنی کس کے سامنے جواب دے؟ شیئر ہولڈر کے سامنے, اپنے مالک کے سامنے. کمپنی جواب دے کس کے سامنے؟ تو جو گورنمنٹ سیکٹر آرگنائزیشن وہ کس کے سامنے آنسریبل ہے؟ پبلک. یعنی ویسے گورنمنٹ ہے کہ گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو کس کی ہے؟ پبلک کی ہے. کارپوریٹو کس کے سامنے جواب دے رہا ہے؟ ممبرس کے. یعنی دنیا میں ہر بندے کی اکاؤنٹیبلٹی ضرور ہے, ہر ایکٹیویٹی کی. تو کہتے ہیں the management organization is accountable for its owners. تو آرگنائزیشن اپنے مالک کے سامنے جواب دیں کہ جو آبجیکٹو تمہیں دیے تھے وہ تم نے اچیو کیے یا نہیں کیے. ڈائریکٹر آف اے کمپنی فار ایگزامپل اکاؤنٹیبل ٹو دیئر شیئر ہولڈر فار وٹ؟ فائنینشیل پرفارمنس. ٹھیک ہے جی. اس طرح یہ اس لیے اپنی اینوئل رپورٹ پیش کرتے ہیں تاکہ انہیں ثابت کر سکیں کہ ہم نے اپنا مقصد اچیو کیا. کیا خیال ہے بچوں؟ تو اس کے لیے اکاؤنٹیبل. نو پرابلم. اب جو ہمارا اگلا لیکچر ہوگا اس میں ہم دوبارہ شروع کر دیں گے کیا؟ فارمز آف بزنس. تو فارمز آف بزنس کون کون سی پڑھیں گے؟ سول پروپرائٹرشپ, پارٹنرشپ, کارپوریٹ, ٹھیک ہے, اور
کوآپریٹو ہمارا بہت تھوڑا سا حصہ تھا جتنا میں نے آج کرا دیا سر، یہ کوآپریٹو اتنا ہی، لیکن یہ تینوں جو ہے نا سول پروپرائٹرشپ، پارٹنرشپ اینڈ کارپوریشن اور لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی، یہ ہم نے اب آگے کرنا ہے تینوں چیز. تو ایک ایک دن میں ایک ایک کر لیں گے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ کام ہمارا جلدی ہو جائے گا.